کرنے والے کو نہ دیکھیے کون بات کر رہا ہے، بات کرنے والا کیسا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں بات کس کی کر رہا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات یہ ہے۔ اس لیے بات کو بڑی عظمت کے ساتھ سنا جائے، عظمت کو، اور بات کو عظمت کے ساتھ سنا جائے اور دھیان کے ساتھ سنا جائے، بات کو عظمت کے ساتھ سنا جائے اور دھیان کے ساتھ سنا جائے، اور اندر اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ حق ہے، یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ اگر اندر شک پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو پھر انسان عمل پہ نہیں آ پائے گا، انسان عمل پر نہیں آ پائے گا۔ عمل زندگی میں جب تک نہیں آئے گا جب تک اندر یقین نہ ہو۔ یقین کے راستے جو دین زندگیوں میں داخل ہوگا وہ یقین کے راستے داخل ہوگا۔ ایک آدمی کا یقین یہ ہے کہ میں کھیت پر ایک بیج ڈالوں گا اور اس پر اس کے حساب سے اس پر پانی ڈالوں گا اور یہ محنت کروں گا تو مجھے اس سے نفع ہوگا، تو رات کا 2:30 بجے اٹھ کر بھی اس کو کھیت پہ پانی ڈالنا آسان ہے۔ یقین میرے بھائیو بزرگوں دوستوں انسان کو کھینچتا ہے، اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم جس دین پہ چل رہے ہیں یہ مبارک دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، یہ سارا دین خبر پہ ہے، نظر پہ نہیں ہے۔ یہ دین جو پورا ملا ہے ہمیں خبر کے ذریعے ملا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جتنی خبریں لے کر آئے ہیں وہ تمام خبریں حق ہیں اور سچ ہیں، وہ ہو کے رہی۔ اس لیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے اور وہ ہو کے رہی، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے ہم جس دین پہ چل رہے ہیں وہ خبر والے دین پہ چل رہے ہیں، نظر والے دین پہ نہیں، خبر کا۔ اور ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر جب سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بنایا اس خبر پر لوگ چلتے رہے یقین کے ساتھ، تو اللہ سب کو کامیاب کرتے رہے۔ آج بھی لوگ میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس یقین پر چل رہے ہیں، اللہ کامیاب کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کامیاب۔ اور جو شک شبے میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، قبر کے اندر عذاب ہے کہ نہیں ہے، پلسرات ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے وہاں انسان کا معاملہ ہے کہ نہیں، وہ جو شک شبے میں پڑے رہے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ کیا کیا؟ نقصان۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، یہاں کسی کی بات نہیں ہے، یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اور ہم اس چیز پر جمع ہوئے ہیں جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے جنت دیکھی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ قبر کے اندر کے عذاب، نہ قبر کے اندر کی راحت، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی، یہ حق ہے، اور اس پر جو چلے گا وہ اس کی زندگی بنے گی، وہ کیا ہوگا؟ کامیاب۔ اور جو شک شبے میں پڑا رہا وہ مرنے کے بعد سب کچھ دیکھ لے گا۔ جیسے فرعون نے کیا ہے، مرنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیا، اور کیا کہہ رہا؟ موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا مجھے تیرا ایمان معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اب تو میرا عذاب دیکھ کر ایمان لایا ہے، پہلے کیوں نہیں لایا؟ تو اللہ نے اس کے ایمان کو کیا کیا؟ ٹھکرا دیا۔ اس کا ایمان نے، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں بغیر دیکھے چلنا اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے گا موت پر، ہم اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ ایمان اللہ کے وہاں معتبر نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں آپ دنیا دوبارہ بھیج دیجیے، ہم نے دیکھ لیا، جب مقبول موت اسرائیل اسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر اب وہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ مجھے تیری توبہ قبول نہیں ہے، اس شک اور شبے میں پڑا رہا، اب تو دیکھ لیا ہے، اور جب دیکھ لیا تو اللہ کے وہاں معتبر اور قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یقین جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر جو دعوت کی محنت چل رہی ہے یہ فرمایا یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ ہمارا یقین صحیح ہو
جو بگڑے ہوئے یقین ہیں یہ بگڑے ہوئے یقین صحیح ہو جائیں اور ایک اللہ سے ہمارا یقین ہو جائے. ایک صحابی ہے نا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور شکایت کی. غریب صحابی ہے, کیا کہ اللہ کے نبی میرے پڑوس کے مکان میں ایک مکان ہے اور اس کا ایک گھر میں ایک کھجور کا پیڑ ہے اور وہ کھجور کی پیڑ کی ڈال میرے گھر کے آنگن میں لٹکی ہے اور جب میرے کھجور گرتی ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو منہ رکھ لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. تو میرا بغل والا پڑوسی میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے, اتنا بخیل ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی آپ وہ کھجور کا پیڑ مجھے دلوا دیجیے. کیا کہ کھجور کا پیڑ مجھے دلوا دیجیے. اللہ کے نبی اس کے پاس گئے, اس کا کھجور کا پیڑ تھا, اس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں فرمایا کہ یہ کھجور کا پیڑ تم مجھے دے دو. کیا دے دو؟ یہ کھجور کا پیڑ تم مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اس پیڑ کا وعدہ کرتا ہوں. کیا یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہا کہ یہ پیڑ تم مجھے دے دو, اس کے بدلے میں تم سے جنت میں ایک پیڑ کا وعدہ کرتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ مسلمان تو تھا نہیں, وہ یقین تو تھا نہیں نبی کی بات پر. اس نے کہا نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیڑ میں آپ کو نہیں دے سکتا, مجھے بڑا محبوب ہے, اس کی کھجوریں مجھے بڑی محبوب ہیں, میں کسی قیمت میں یہ پیڑ آپ کو نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اس نے نہ کر دیا, آپ چلے آئے. اور اس بات کو ایک صحابی سن رہے تھے. ایک صحابی, مسلمان ہے نا, صحابی سن رہے تھے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا ہے اللہ کے نبی اگر یہ پیڑ میں لے کے دے دوں آپ کو, کیا میرے لیے بھی یہی وعدہ ہے جو اس کے لیے ہے؟ وہی وعدہ میرے لیے بھی ہے. صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی یہی وعدہ ہے اگر تم یہ پیڑ مجھے لے کے دے دو. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ایمان والے سچے ہیں. ایمان والے کیا ہے؟ سچے ہیں, پکے ایمان والے. اب وہ صحابی اس کے پاس گئے, اس سے کہا کہ یہ پیڑ میرے ہاتھ بیچ دو. انہوں نے کہا نہیں میں پیڑ نہیں بیچتا, مجھے بہت محبوب ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا تم جیسا فقیر اس کو خرید سکتا ہے پیڑ کو؟ بولا اس پیڑ کے بدلے میں تم سے 100 پیڑ لوں گا. کتنے پیڑ؟ 100 پیڑ. اور دھونے نے کہا کہ ایک لنگڑا پیڑ ہے اس کے بدلے میں 100 پیڑ لوگے. کہا 100 لینا ہو لو, نہ لینا ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تجھے 100 پیڑ دوں گا, یہ پیڑ مجھے دے دے. اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے کہا نہیں 100 پیڑ لوں گا نا, الگ الگ جگہ نہ ہو, سب ایک جگہ پر ہو. نہیں یہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں, ایک جگہ پہ ہو, پورا پایا ہو 100 پیڑ کا. وہ صحابی سوچنے لگے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک جگہ پہ 100 پیڑ دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, کہا اللہ کے رسول یہ بات بن جائے 100 پیڑ لیے جا رہے. کون یہ بات کون کہہ رہا؟ یہ بات اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اس صحابی نے فرمایا کہ اگر جنت میں پیڑ مل گیا جنت کو اپنے آپ مل جائے گی. بات نبی کی زبان سے کی, حق ہے, سچ ہے, وہ ہے, اس کا نام ایمان ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے 1000 پیڑ مانگتا اور یہ کہتا کہ میری غلامی اختیار کرو پوری زندگی, تو میں اس کی غلامی بھی اختیار کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات نبی نے کہی ہے تو میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے وہ حق ہے, سچ ہے, یہ ہو کے رہے. اس کا نام میرے بھائی بزرگوں دوستوں ایمان ہے. آج میرے بھائی دوستوں مسلمان شک میں پڑا ہے, مسلمان شعبے میں پڑا ہے کہ اگر ہم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں کامیاب کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہم امانت داری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہم روزہ نماز کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ, ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ, اور ہم اگر جو ہے کافروں کے جو ساتھ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ ذہن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے ماننے والے ہیں؟ یہ صحابی ہیں حضرت سعد بن سودا رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ صحابی رسول. یہ ہے سچے عاشق. آج ہم بھی عاشق ہیں, آج ہم بھی ہیں نا اپنے عاشق, ہم بھی نبی کے عاشق ہیں, ہم بھی نبی کے محبت کرنے والے ہیں,
حضرت سعد بن سودا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، کم خوبصورت صحابی ہے، صحابی کو بدصورت نہیں کہتے، کم خوبصورت، کالے رنگ کے ہے، پسینہ نکل رہا ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے سعد بن سودا کیا تم نے نکاح نہیں کیا؟ بولے اللہ کے نبی مجھ سے کون نکاح کرے، غریب آدمی ہوں، میدان جہاد کا مجاہدین ہوں، میرا بدبودار پسینہ نہ گھر ہے نہ باہر ہے، کون ہے میرے آگے پیچھے، ہر وقت اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہے، کون مجھ سے نکاح کرے گا، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر چلے جاؤ، فلاں صاحب کی ایک بیٹی ہے، ان سے کہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح طے کر دیا، تمہاری بیٹی سے میرا نکاح طے کر دیا. اب وہ صحابی پہنچ رہے کہاں؟ لڑکی کے ڈنڈی کڑکڑائی، بولے فلاں ہے کہاں؟ ہاں. کون؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت. اور یہ اب وہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح طے کر دیا. اب وہ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، کہاں میری بیٹی ہو، کہاں یہ، ارے کہاں میری بیٹی ہو، کہاں یہ. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا تم سے اپنی بیٹی کا نکاح، میں نہیں کرتا تمہاری بیٹی سے اپنا نکاح. یہ بات بیٹی سن رہی تھی، اس نے اندر سے آواز دی ابا جان میں یہ نکاح کروں گی، ابا جان یہ مت دیکھو کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے. نکاح کا پیغام، ارے یہ نکاح کا پیغام کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے. ذہن بنے دینا، نبی کی بات پر اپنی خواہشات قربان ہو رہی. بات کس کی ہے؟ نبی کی ہے. اور نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے خدا پاک کی قسم وہ بات اللہ کی ہوتی ہے. وہ بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے، کہ نبی کی زبان سے نکلی بات. نبی بتانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ جو کہتے ہیں وہ نبی کرتے ہیں. اللہ جو کہتے ہیں وہ نبی کرتے ہیں. ایک خوبصورت حسین لڑکی ایک کم خوبصورت انسان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے یہ بات نبی نے کہی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ نبی. بہرحال وہ آگے تو لڑکی نکاح ہو، معاملہ طے ہو گیا، وہ ہے اللہ کے نبی اس کا تو طے ہو گیا مگر میرے پاس ہے نہیں کچھ، میں کہاں سے گھر لاؤں، کہاں سے میں حق ادا کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے اتنے درہم لے آؤ. اب وہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے درہم لے کر لے لیے. حضرت عثمان غنی کو آواز دی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے درہم تم سے ادھار مانگے. کیا مانگے؟ اتنے درہم تم سے ادھار مانگے. انہوں نے ترنت دے دیے کہ اللہ کے نبی مانگے یہ بھی کیا. اب وہ درہم لے کر مدینے کی گلیوں میں صحابے خوش ہیں. دیکھو میرے دوستو ہم بھی نوجوان ہیں، ہمارے اندر بھی خواہش ہے، ہمارے اندر بھی تمنا ہے. وہ بھی نوجوان تھے، ان کے اندر بھی خواہش تھی، ان کے اندر بھی تمنا تھی، مگر ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب تھی محبت. سارے کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے. اب مدینے کی گلیوں میں خوش ہیں، اب میرا بھی نکاح ہوگا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی بچے ہوں گے. ایسی بات اس کا نکاح نہ ہو رہا ہونے لگے سکتا ہے کتنا خوش ہوگا وہ. اب خوش ہے مگر اب ادھر حوالہ نہیں انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، کفر نے للکارا ہے. اب یہ بات انہوں نے سنی. ابھی سامان سب خرید چکے، گھر کا سامان خرید لیا، برتن خرید لیے، جھوپڑا خرید لیا، ساری چیزیں خرید کے سب تیاری میں لگے مجھے نکاح کرنا ہے. اب اس کے بعد جب ان کے بعد کام میں یہ پہنچی کہ ارے تو برداشت نہیں کر پائے کہ کفر للکار رہا ہے اسلام کو، کافر للکار رہے ہیں مسلمانوں کو. آج اللہ نے بلایا کیا ہے؟ ساری چیزیں جتنی تھی، جس سے سامان لیا اس کو سامان واپس کر دیا، جس سے جھوپڑا لیا اس سے جھوپڑا واپس کر دیا. سب کے سارے سامان واپس کرنے کے بعد سارا کا سارا سامان میدان جہاد کریں گے. کیا اس کریں گے؟ میدان جہاد. ہم آپ بولتے تو کیا کرتے ہیں؟ نکاح کر لو، دیکھا جائے گا، جماعت میں باقی چلے جائیں گے. ابھی ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرو
میرے دوستوں تبلیغ کے کام کو لوگوں نے کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں تبلیغ جماعت والوں کام ہے، جماعت والوں کام تھوڑی نہیں ہے. یہ مبارک محنت 1,24,000 نبیوں نے زمین پر آ کے کی ہے، مبارک محنت 1,24,000 نبی. آج اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی مسلمان جانتا ہے، مکی زندگی نہیں جانتا. مکی زندگی معلوم نہیں، مکی زندگی اللہ کے نبی کی کیسی تھی، ایسے آپ نے مکی زندگی گزاری، ایسی تکلیف اور پریشانی کے ساتھ. اب یہ صحابی سارا میدان جہاد کا سامان لے کر اور منہ پہ کپڑا لپیٹ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ لے واپس کر دے. اور واپس کرنے کے بعد میدان جہاد میں پہنچے، سب سے آگے سب پر اور لڑ رہے کافروں سے. مارکا چل رہا ہے، لڑائی کا زبردست لڑائی چل رہی. اللہ کے نبی بھی آئے، ہمارے میرا فلاں صحابی نکاح میں مشغول ہوگا. اللہ کے نبی نہیں مشغول نہیں، وہ تو پہلی صف میں لڑا بیٹھا ہوا ہے اور زخمی حالت کے اندر ہے. کیا ہے؟ زخمی حالت کے اندر. سارے اللہ کے نبی نے اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ لائے گئے اور زخمی حالت کے اندر آخری سانس چل رہی. کیا چلی؟ آخری سانس. اور اللہ کے نبی نے اپنے گود مبارک میں اس کا سر رکھا اور وہ صحابی ہوش میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور خوش ہو گئے. کیا کہا؟ اے اللہ میری تمنا تھی، میری خواہش، اے اللہ تو نے میری تمنا پوری کر دی، میری خواہش پوری کر دی، میری طلب تو نے پوری کر دی. اے اللہ میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی، میری یہ طلب تھی کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں. اے اللہ تو نے میری خواہش پوری کر دی. اللہ کے نبی کی گود میں اس صحابی کو روح نکل گئی. ہم لوگ عقل لگائے نا، کون جائے 4 مہینے جماعت کے اندر، کون جائے چلے کے اندر یار گھر بار دکان چھوڑ کر. یہ ہے عاشق رسول، یہ قیامت پہ کھڑے ہو. اور چیزیں سنی آگے. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے اندر ہم نے 2 چیزیں دیکھی. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. پہلی تو چیز یہ دیکھی کہ آپ اس جنازے میں پنجے کے بل چل رہے تھے، اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ آپ قبر مبارک کے اندر مسکرائے. کیا بات ہے اللہ کے نبی، آپ پنجے کے بل کیوں چل رہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اتنے فرشتے اس کے جنازے میں اتار دیے جس کی وجہ سے میں چل نہیں پا رہا. اتنا مجمع تھا فرشتوں کا آسمان سے آئے اس کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر آپ نے فرمایا آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں اس کے جنازے کو قبر کے اندر اتار رہا تھا تو اس کی حوریں سب آ گئی قبر میں. کیا کہہ رہی حوریں؟ اس سے میرا نکاح ہوا ہے، اس سے میرا نکاح ہوا ہے، اس سے میرا نکاح ہوا ہے، اس سے میرا نکاح ہوا. اسی میں ایک حور کا پلہ گر گیا، میں اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا. اس کا نام ہے میرے دوستو عاشق. ہے نا عاشق؟ بہت سارے عاشق ہیں. یہ ہے عاشق، سچے عاشق جو اللہ کے نبی کے پیغام کو اور اللہ کے نبی کی بات کو فرمایا، ایک بات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا کہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچے. ہر کچے پکے مکان تک ہر ایک کی یہی تمنا تھی، ہر ایک یہی چاہ رہا تھا نبی کا دین پوری دنیا میں پہنچے. میرے دوستو یہ مبارک دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہماری کامیابی کے لیے عطا فرمایا ہے. یہ شر و شعبے میں نہ پڑے ہم، اس شر و شعبے کے اندر زندگی گزار رہے ہو. یہ فرمایا کہ ایسی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ ایسے ماننے والے کہ یوں فرماتے کہ ہم اپنی نظر کی نیکی بات کا انکار کر سکتے مگر نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتے. اسی کا نام فرمایا، اس کا نام ایمان نہیں ہے جو نبی کی بات کا انکار کرے. آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کتنے ارشادات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمل کرتے ہیں، کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، کتنی آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہر آدمی سوچے، ہر آدمی اپنے بارے میں محاسبہ کرے. جس دین کو فرمایا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتے چبا کر اور گٹلیاں کھا کر اور پیٹوں پہ پتھر باندھ کر اور مکے کی گلیوں میں مکے والوں سے مار کھا کر فرمایا دین کو حق تک پہنچایا. ایسی نہیں آئے دین، مار کھائی آپ نے،
فرمایا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ طائف کے میدان کے اندر جا رہے ہیں تو فرمایا آپ کے جوتے خون مبارک سے تر ہو رہے ہیں. وہ جا رہے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ مگر نہیں، اللہ نے کام دیا ہے آپ کو. جوتے تر ہو رہے ہیں نبی کے، نبی کو ڈھکیلا جا رہا ہے، زبردستی اٹھایا جا رہا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا آپ بدعا نہیں فرما رہے بلکہ دعا فرما رہے. اللہ یہ جانتے نہیں ہمیں، یہ اللہ ہمیں جانتے نہیں. 3 چاند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور آپ کی فکر کیا ہے؟ میرا ایک امتی جہنم سے بچے. اللہ کے نبی کہتے تم مجھے مارتے ہو، تم مجھے گالیاں بکتے ہو، تم مجھے کوڑا پھینکتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم مجھے سمجھتے نہیں ہو. میں تمہیں کس مصیبت سے، کس پریشانی سے بچانا چاہتا ہوں. آج میرے بھائی دوستو اس نبی کا لایا ہوا دین بتاؤ آج ہماری زندگیوں میں ملتا ہے نہیں ملتا؟ کون ہے اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار؟ کون ہے اس کے لیے شہید کرنے کے لیے تیار؟ کون ہے اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار؟ کون ہے اس کے لیے جان مال وقت لگانے کے لیے تیار؟ دوستو یہ سوال جواب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے اور ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے اور فکر لینی ہے. 60 سال 70 سال 80 سال دنیا کے اندر چلے گئے اور ہم نے ابھی تک اپنی موت کی کیا تیاری کی؟ موت آ جائے کل ہمیں قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے، بتاؤ آخر ہماری کیا تیاری ہے؟ کس چیز کی محبت کو لے کے دنیا سے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے؟ کس چیز کی طرف ہمارے دل کے اندر ہے؟ کیا خواہش ہماری ہے؟ سب اللہ جانتے ہیں. قبر کے گڑھے کے اندر جائیں گے کیا ہوگا ہمارا؟ کون سی چیز ہمیں اس کے اندر بچائے گی؟ وہ اعمال جو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. صرف اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہی اسے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا، باقی کوئی طریقہ نہیں. صرف ایک طریقہ ہے. اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے کیا ہے کہ آپ صحابہ کو تیار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کو 1,24,000 صحابہ آپ کی محنت پر، آپ کے مشن پر، آپ کی دعوت پر کھڑے ہوئے. حج کرنے جاتے ہیں 1,24,000 صحابہ اکرام. فرمایا اللہ کے نبی کی ایک بات پر میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر پھیل، پوری دنیا کے اندر. آپ جائیے مکے و مدینے کے اندر کیول 10,000 صحابہ کپڑے ملے، 10,000 صحابہ اکرام پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر پھر گئے اور اس بات کو لے کر پھرے کہ یا تو اللہ کا دین پھیلے گا اور یا ہماری قبریں بن جائیں. اس مشن کو لے کے سب کو اللہ نے کامیاب فرمایا کہ نہیں کامیاب فرمایا؟ دنیا کے اندر فرمایا اللہ نے رضا کا فرمانا پوری دنیا میں پھیلے مشن کو لے کر نبی کا دین پوری دنیا. میرے دوستو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے مکان تک پہنچا کے رہوں گا. کوئی محنت کرے اور چاہے نہ کرے، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے دین کو پھیلانے. جس سے چاہے گا اس سے میرے دوستوں اپنے دین کا کام دے دیں اور یہ دین ہر کچے پکے مکان کے اندر میرے دوستوں پہنچ کے رہے گا. کوئی محنت کرے اور چاہے نہ کرے، اور جو محنت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، محنت پر اللہ تعالیٰ دیں گے بھی. اس لیے میرے بھائی دوستوں اس دین کو سینے سے لگائے. یہ مسجد کے اندر فرمایا آج بھی اس مساجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اللہ کے نبی کی مسجد. آپ نے حکم فرمایا کہ ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر مسجدیں بنائی جائیں. مساجد زمین میں اللہ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے خوش ہوتے. آج مسلمان دنیا میں پھر رہا ہے، دکانوں میں پھر رہا ہے، مکانوں کے لیے پھر رہا ہے، کاروباروں کے لیے پھر رہا ہے، خالہ کے وہاں جا رہا، پھوپھی کے وہاں جا رہا، ماموں کے وہاں جا رہا. یہ مسلمان صرف آ نہیں رہا تو مسجد میں نہیں آ رہا. صرف مسجد کے اندر 5 وقت مسجد کے اندر آنے چاہیے. صرف جمعے کے دن آگے اس کے بعد ختم. پھر ایک اگلے ہفتے اللہ آپ سے ملاقات کریں. میں جو مساجدیں بنائی گئی ہیں یہ مسئلے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہیں. تمام مسلمان مسجد میں آ کر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہاں پر جنت کی، حشر کی، قبر کی، میدان محشر کی ان ساری چیزوں کا تذکرہ مسجد کے اندر کریں. ورنہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا یقین ختم ہو جائے گا، آدمی دھوکے پڑا رہے گا. اور جس چیز کا بول بولا جا رہا ہے اس چیز کا یقین دل کے اندر ہے، اس چیز کا یقین ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ دعوت کی محنت، یہ دعوت کا کام جتنے نبی دنیا کے اندر آئے انہوں نے تکلیف کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ایک ایک کر کلمہ ہو جائے.
بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں، بڑی بڑی قربانی دی، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، ان کو جو ہے ملک سے بھگایا گیا، ہر چیز انہوں نے چھوڑی. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی جی ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر ایک نبی بھیج دیتے. اتنے نبی زمین میں اتار دیتے کہ ہر بستی کے اندر ایک اللہ کا نبی کام کر رہا ہوتا. لیکن یہ مشکل ہے نہیں، قرآن کہتا ہے. آپ منتخب پہ پڑھیے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ لکھا. ہر بستی میں پیغمبر ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ اللہ فرما رہے ہم نے سارا کام آپ کے ذمہ دے دیا، پورے آپ کے کاندھے پہ لا دیا، پورا کام آپ کے کاندھے پر، پوری کی پوری ذمہ داری آپ کو دے دی. کیوں؟ اللہ فرما رہے اس لیے ہم نے کیا کہ ہم آپ کے اعزاز کو، اکرام کو، بلندی کو، بزرگی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں. بہت بڑا مرتبہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. چاہتا تو بہت پیغمبر بھیج دیتے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ یہ تبلیغ جماعت والوں کی بات نہیں کہ بھائی تبلیغ جماعت والے اپنی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کہ آپ کے اعزاز اور اکرام کو اللہ بڑھانا چاہیے. اے نبی جی یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑی نعمت ملی ہے. کیا ملی؟ نعمت. بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. لہذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ تبلیغ کا کام خوب کریں. کیا کریں؟ آپ تبلیغ کا کام خوب کریں. اور یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ نہ کیا کریں. بات بالکل صاف و واضح قرآن نے کہتی ہے. کوئی اگر مجھ سے پوچھنا چاہے تو کتاب رکھیے، اور زیادہ پوچھنا چاہے تو قرآن ہے، میں دکھا سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ کافر چاہتے ہیں تبلیغ کا کام نہ ہو. کون چاہتا ہے بھائی؟ مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے دین کا کام نہ ہو. یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کا کام نہ کیا کریں، اور اگر کریں تو تھوڑی سی فارمیلٹی ادا کر لیں، زیادہ نہیں کریں. تھوڑی سی فارمیلٹی ادا کریں، تھوڑی سی فارمیلٹی ادا کر لیں اور زیادہ نہیں کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن کیا ہے؟ اے ایمان والو تمہیں اللہ یعنی تمہارے مال یعنی جن چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کے راہ نہیں کرتے، تمہارے باپ، تمہارے 8 چیزیں اللہ نے قرآن میں گنائی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری برادری، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ سارے اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تیار رہو ہمارے عذاب، تیار رہو ہمارے عذاب. بنی اسرائیل کے اندر فرمایا 3 جماعتیں بنی جن کو اللہ نے دعوت کا کام نہیں تھا فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی. کیا تعریف فرمائی؟ کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا کیا گیا کس کے لیے؟ اچھی باتوں کو حکم کرنے کے لیے، بری باتوں سے منع کرنے کے لیے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ بات فرمائی. ایسی نہیں اللہ نے ہمیں کہ یہ امت فرمایا سب سے بعد میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں ہے. وہ بنی اسرائیل فرمایا جن کو اللہ نے دعوت کا کام ادا نہیں فرمایا، ان کے لیے کوئی محنت نہیں. 3 جماعتیں اس جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بنی. پہلی وہ جماعت بنی جو اللہ کا حکم بھی مانتی تھی اور اس کی عبادت بھی کرتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی لوگوں آج کے دن مچھلی مت پکڑو، اللہ نے منع فرمایا سنیچر کے دن مچھلی مت پکڑو. اور ایک جماعت وہ بنی جو صرف عبادت کرتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی بھائی اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ اس کو اللہ نے عذاب دینے کا عذاب اللہ دیں گے تو کیوں منع کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام ہے منع کر رہے ہیں، یہ مانے چاہے نہ مانے. اور تیسری جماعت نافرمانی میں تڑی رہی. اللہ نے ایک جماعت کو بچا لیا. پہلی جماعت جو منع بھی کرتی تھی اور وہ کام کرتی بھی نہیں تھی، اس کو اللہ نے بچایا. باقی دونوں جماعتوں کو بندر کر دیا. باقی دونوں جماعتیں بندر بن گئی، منہ گھستے گھستے زمین میں مر گئی. ہمیں تو کام دیا ہے، ہمیں محنت دی ہے. ہم اپنے نبی کا لایا ہوا نورانی اور پاکیزہ دین قرآن پاک کے ساتھ یہ جو کافر فرمایا آج جو ہم پر تسلط کر رہے ہیں، کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جو ہم پر جاستی کر رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں. ہم نے ان پر صحیح بات پہنچائی. ہم رہبر تھے کہ ہم دنیا کو صحیح بات پہنچاتے، ہم خود ہی راستے سے ہٹ گئے. ہم خود ہی راستے سے ہٹ گئے، ہمارا راستہ ہی بدل گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے
ہے بھائی کیا حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، کوئی پاور نہیں، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی بہت بڑی فورس بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہی، ایک غلام ہے اور حضرت عمر ہے، ایک غلام ہے اور اسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا ہے اونٹ پر حضرت عمر، اونٹ پر غلام بیٹھا ہے، حضرت عمر نے کھیت پکڑے، بادشاہ ہیں 20 لاکھ مربع میل کے، بکری چرانا نہیں جانتے تھے کہ بکریاں کیا ہوتی، بکریاں کیسے چرائی جاتی، اونٹ کیسے چرایا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا تو فرمایا پوری دنیا کو چرا دیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کو لے کر پہنچے 20 لاکھ مربع میل میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی، دیوبند نے لکھا کہ اگر عمر زمین پر 1 سال ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا ہے، اسلام کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، ایسا عمر ایسا بنے، کہاں بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، جمالہ کھاتے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ اٹھا کے کھانے لگے، بغل والے کا امیر المومنین بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وزائر بیٹھے ہیں، آپ دسترخوان پہ اٹھائے کھانا نہ کھائیے، اچھا نہیں لگتا، آپ نے کیا فرمایا، ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، جس نبی کی سنت کی وجہ سے، جس نبی کے طریقے نے حضرت عمر کو عمر بن خطاب بنا دیا، وہاں بھی نہیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مایا اللہ کی طرف سے سلام آیا، اللہ سلام بھیجے، کہاں سے سلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، اللہ کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں میں ابوبکر صدیق سے راضی ہوں، کیا ابوبکر مجھ سے راضی ہیں، یہ ساری چیزیں میرے دوستوں آج بھی فرمایا کہہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک، فرمایا کسی نے صحابہ کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے بلال کو دیکھا، نہ حضرت عمر کو دیکھا، نہ ابوبکر صدیق کو دیکھا، نہ حضرت علی کو دیکھا، نہ حسن کو دیکھا، نہ حسین کو دیکھا، نہ عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا، نہ ابو ہریرہ کو دیکھا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، اللہ خدا پاک کی قسم ان مسلمانوں کے دل میں، سچے مسلمانوں کے دلوں میں قیامت تک کے لیے اللہ محبت ڈال دی ہے، بلال کو محبت کرنے والے مسلمان ہیں، دیکھا مگر نہیں محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنے والے مسلمان موجود ہیں، یہ اپنی اولاد کو محبت نہیں کرتے، اس سے زیادہ صحابہ کو محبت کرتے، دیکھا نہیں یہ محبت کس نے ڈالی، اللہ نے ڈالی، یہ محبت اور یہ عزت میں یہ شان و شوکت میرے دوستوں زمین سے نہیں چلتی، یہ آسمانوں سے چلتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے چلتی ہے، یہ بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کاروبار اگر لگا لیے جائیں اور اس میں سوچا جائے عزت مل جائے، عزت نہیں، اس میں عزت اللہ نے رکھی نہیں، عزت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی و پاکیزہ دین کے اندر رکھی۔ آج مسلمان طے کرے ہم اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزاریں، ہم جس نبی کا امتی ہیں اسی نبی کا میرے دوستوں یہ کام ہے، اسی نبی کا یہ کام ہے، اسی نبی کی یہ محنت ہے، اب یہ محنت فرمایا ہمیں دی گئی ہے بھائی، کسی طرح بلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تبلیغ جماعت والے ہیں، یہ تبلیغ، کوئی تبلیغ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ محمدی بننے کی محنت ہے، ہر مسلمان محمدی بن جائے، کیونکہ آخرت کے اندر محمدی سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں، نہ دیوبندی چلے گا، نہ بریلوی چلے گا، نہ اہل حدیث چلے گا، کوئی بھی فرقہ اللہ کے وہاں نہیں چلے گا، اللہ یہ دیکھیں گے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی زندگی میچ کھا رہی، اس کو کامیاب کرو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی اس کی میچ نہیں کھا رہی اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، صرف محمدی بننے کی، صرف لوگوں کو کیا دھوکہ ہے کہ بھائی جماعت والے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، ہمارے نبی کی فکر کیا ہے، ایسی پڑھن، ایسی فکر کہ آپ کوڑا ڈالنے والوں کے لیے کوڑا ڈالنے والوں کو بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں حرم کے اندر، ابو جہل ملعون جو آپ کا چچا ہے آپ کو سمجھ نہیں پایا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھی تب بھی نہیں سمجھ پایا، جس نے کنکڑی پڑھنے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکے کے اندر حرم کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں آپ کا یار و مددگار، تنہا بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ میرے نبی کا، اے اللہ یہ دین، یہ میرے امتی جہنم سے بچ کے جنت میں کیسے چلا جائے، اور یہ ملعون آیا اور آپ کے پیچھے سے اس نے کمان ماری، آپ کو سر پڑ گئے، آپ کے خون نکلنے لگے، کمزور ہیں، بے بس ہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، آپ کے چہرے انور پہ آنسو آنے لگے، آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا،
چلے گئے ابو جہل، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد رات میں حضرت حمزہ آئے، جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے حضرت حمزہ، ہم یہ کہتے ہیں پورا دین ہمارے نبی کی خدا پاک کی قسم، ہمارے نبی کے اخلاق سے پورا دین پوری دنیا میں ہے۔ اور آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر، حضرت حمزہ آئے اور حضرت حمزہ کی باندی نے کہا آج مکے کے چودھری نے تمہارے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ کہ پیار بہت کرتے تھے حضرت حمزہ، چچا تھے نا، سکے چچا ہے، بہت محبت کرتے تھے، صرف ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑا تھا آپ کا، اور جوش میں آ گئے۔ ابو جہل ملعون نے میرے بھتیجوں کو مارا، کمان اٹھائی اور دوڑتے ہوئے حرم کے اندر گئے اور جا کے ابو جہل کو کھوپڑی مارا، اور مارنے کے بعد کہا کہ تو نے میرے یتیم بھتیجوں کو مارا، تو سمجھتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی کہ آنکھ نکال کے باہر کرتے ہیں۔ ایمان نہیں لائے مگر محبت ہے اللہ کی نبی، اور حضرت حمزہ خوش ہے، اور خوش ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ خاموش کچھ نہیں بولے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش جاؤ، میں نے بدلہ لے لیا۔ آپ خاموش ہے، کچھ نہیں بولے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ اے میرے چچا، اگر تم مجھے خوشی کرنا چاہتے ہو تو میرے لایا ہوا کلمہ پڑھو۔ میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھو۔ اسی وقت خدا پاک کی قسم حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ آج فرمایا بھائی بھائی کی بات کو میں دوستوں برداشت نہیں کرتا، اگر ذرا سے کوئی ذرا سے کسی کوئی بات کہہ دی میرے دوستوں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی بھائی میں نہیں بن رہی، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی، پڑوس میں نہیں بن رہی، ذرا سی بات میں دوستوں سالوں گزر جاتے ہیں، بول چال بند ہوتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں بول چال بند۔ وہ نبی فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے روب عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی فورس، صحابہ کی ایک بہت بڑی فورس عطا فرمائی، ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی عطا فرما دی۔ فرمایا جب مکے کے اندر اللہ کے نبی جا رہے تو صحابی کیا فرما رہے؟ آج بدلے کا دن ہے، آپ کیا فرما رہے؟ آج معاف کرنے کا، آج کیا ہے؟ معاف کرنے کا۔ حضرت ہندا فرمایا، حضرت ہندا اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا مکے کے اندر کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں بیٹھے گا، ہم اس کو سب کو معاف فرما دیا، سب کو آپ نے معاف فرما دیا، ایک طرف سے معاف کیا۔ دوستو کل ہمیں بھی اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا ہم جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے نہیں اے میرے امتی 14 صدی کے مسلمانوں تم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم سوچیں ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس دین کے لیے کون سی جان لگا رہے ہیں، ہم اس دین کے لیے کون مال لگا رہے ہیں، ہم اس دین کے لیے کون سا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ آج میرے دوستوں ہمارے نبی کا لایا ہوا پاکیزہ دین آج ہمارے گاؤں میں دھکے نہیں کھا رہا، مسلمانوں کے چہروں میں دھکے نہیں کھا رہا، مسلمانوں کے گاؤں میں دھکے نہیں کھا رہا، محلوں میں دھکے نہیں کھا رہا، مسلمانوں کے گھروں میں دھکے نہیں کھا رہا۔ آج میرے دوستوں اس دین کو فرمایا کوئی سینے سے لگانے کو تیار نہیں۔ جیسے کون ویران کر رہا ہے؟ مسلمانی کو ویران کر رہا ہے۔ قرآن کو کون نہیں پڑھ رہا؟ مسلمانی تو نہیں پڑھ رہے، ابھی کون نہیں کر رہا؟ مسلمانی تو نہیں کر رہے، کس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ یہ میرے دوستوں مسلمانوں سے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے میری آنکھوں کو تکلیف دی۔ آج ہے نا محبت کے دعوے دار، صفات کے امیدوار ہے بھائی، ہر آدمی محبت کے دعوے ٹھوک رہا ہے، صفات کے دعوے ٹھوک رہا ہے، زندگی گزر رہی اپنی من چاہیے۔ ابھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے میری آنکھوں کو تکلیف پہنچائی۔ آج اس نبی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ ابھی اتنے % مسلمان مسجد آپ دیکھ لیجئے، مسجد میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں کتنے ہیں۔ ہر مسلمان سو رہا ہے، اور اذان کی آواز غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدمی غور نہیں کرتا کیا ہے اذان کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ جاؤ کامیابی کی طرف، یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کہیں کوئی کامیابی نہیں، صرف کامیابی کہاں ہے؟ اب مسجد میں آنے سے، جماعت کی نماز پڑھنے سے،
اس کے بعد کیا ہے؟ مزید میں 2 الفاظ بڑھا دیے گئے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مت سو ورنہ جاگو گے قبروں کے اندر، مت سو۔ یہ کون کہہ رہا بھائی؟ یہ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، مؤذن کی آواز کو آواز سمجھیے، یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑ دو کاروباروں کو، چھوڑ دو دکانوں کو، جن چیزوں میں پھنسے ہو نقصان اٹھاؤ گے، موت تمہیں ضرور آئے گی، مرے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، قبر میں جائے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تم ضرور آؤ گے قبروں کے اندر، موت تمہیں ضرور آئے گی۔ کون بلا رہا؟ اللہ بلا رہے ہیں، اور ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں؟ 5 مرتبہ بلاتے۔ ذرا جوڑو تو صحیح، مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 150 ہو گئے، سال میں کتنے ہوئے؟ 1800 ہوئے، اور 30 سال میں جوڑو تو 54,000 مرتبہ ہو گئے۔ ایسے ایسے نمازی آپ کو ملیں گے جو 30 سال سے اللہ کے گھر میں نہیں آئے، جمعے میں آ گئے 30 سال، 5,000 کا نوکر رکھتے ہیں اپنی دکان میں، اگر 5 مرتبہ بات نہ مانے تو دکان سے بھگا دیتے ہیں۔ کل اس اللہ نے اگر ہم سے قیامت میں مطالبہ کر دیا ہے، میرے بندو میں تم کو بلا رہا تھا، 54,000 مرتبہ بلایا، 1,00,000 مرتبہ میں نے تجھے دنیا میں بلایا، انہیں لبیک نہیں کیا، وہ ہمارے گھر کی طرف نہیں آیا، تو کیا جواب بنے گا؟ وہ جواب بنے گا؟ کوئی جواب نہیں۔ دوستو ہمیں مسجد میں آنا ہے، مسجد کو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر چند مسلمان، اس میں کچھ لوگ بیٹھے، یہ تھوڑے مسلمان کہتے ہیں، سارے لوگ اگر طے کر لیں کہ ہمیں اس مسجد کو بھرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت لگے گا تو ہم وقت دے دیں گے، جان لگے گا تو جان دیں گے، مال لگے گا تو مال دیں گے، یہ مسجد 100% نمازیوں سے بھرنا ہے، اور یہاں سے پورے عالم کے اندر اللہ کے نبی کو دین کے لے کے چلنا ہے بھائی، یہ ہے ارادے، یہ ہے نیت، یہ ہے چیزیں۔ کاروبار بھی کرنا ہے، بھی بچوں کے حقوق بھی کرنا ہے، ان کے حقوق پورے کرنا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ ہمیں دین رحمانیت نہیں سکھاتا، ہر چیز ہمارے نبی نے کر کے دکھائی ہے اور سکھا دی ہے، بتا دی۔ آ جائیں لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کے بچے اپنے ماں باپ کیا ہے، لوگ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا۔ اس میں غلطی دوستو ہماری ہے، ہم نے اس تک صحیح دین نہیں پہنچایا، کانوینٹ میں اس کو ہم نے پڑھائی کری، یہودیوں نے سارا اسکول میں اس کو ڈال دیا، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، ماں باپ کسے کہتے ہیں۔ اگر وہ جانتا کہ میری اماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو کبھی ماں کی جو ہے میرے دوستو ماں باپ کو ظلم نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو کبھی وہ باپ کو ظلم نہیں کرتا۔ اسے بتایا جاتا کہ تیری جنت تیری ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ہمارے نبی نے بتایا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں اپنے احکامات بتا رہے وہاں ساتھ ساتھ ماں باپ کے احکامات بھی بتا رہے کہ یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ سارے سب برتاؤ کرو۔ ایک ایک چیز ہمارے نبی نے بتائی، حیوانیت نہیں ہے، کاروبار کا طریقہ بتایا، شادی بیاہ کا طریقہ بتایا، یعنی کہ پیدائش سے لے کر اور قبر تک جانے تک کا سارا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ان سارے طریقوں کو آپ نے کر دکھایا، اور ان سارے طریقوں کے اندر فرمایا نور ہے میرے دوست۔ اگر دوستو اگر یقین، ہم نے پہلے جیسے کہا کہ اگر شک میں پڑے رہے اور شبہ میں پڑے رہے، میرے دوستو موت ایک دن ضرور آئے گی اور ہمیں قبر کے حوالے کر دے گی۔ جائے بغیر قبر میں گزارا نہیں ہے، قبر کے اندر جانا ہے اور حال حال میں جائے گا۔ اور بہترین چیز جو ہمارے نبی فرما رہے ہیں، جو عقل مند ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرے، مرنے سے پہلے مرنے کی۔ آج ہم سوچیں ایک دن آئے گا، کتنے جنازوں کو ہم قبرستان لے گئے اپنے کاندھوں پہ ڈال کے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ لوگ لے کے ہے بھائی، کون کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہماری زندگی کا یہ جو میرے دوستوں آج ہم یہاں بیٹھے، ہماری زندگی کا آخری سورج ہے، کل کا سورج اللہ ہمیں دیکھنے نہیں دیں گے، تو کون کہہ سکتا اپنے بارے میں؟ اللہ رب العزت ہمارے رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک بار مجھ سے کہہ رہے اے اللہ میرے گناہ، اے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے معاف کر دو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دو۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اگر میرے دوستو بغیر توبہ کے ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو گولڈن چانس دیا ہے، گولڈن موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ ہمارے دوستوں ہماری قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہماری قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ قبر کے بارے میں کون کہہ رہا؟ ہمارے نبی کہہ رہے قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا باغ ہے؟ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا باغ ہے؟ تمہارا جو دل چاہے جنت کا گھڑا بنا لو، چاہے جہنم کا باغ، جہنم کا گھڑا بنا لو، چاہے جنت کا باغ بنا لو، تمہارے اوپر اختیار ہے۔
اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، مگر ایک دن آئے گا اس اختیار کو اللہ ہم سے چھین لے گا، اس اختیار کو اللہ ہم سے چھین لے گا۔ موت کب آئے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کتنے بچے جو ماں کی گود سے اٹھا لیے گئے، اٹھائے گئے کہ نہیں؟ کتنے دودھ پیتے ماں کی گود سے دوڑے چلے گئے۔ ارے دادا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے پوتے کا جنازہ اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاؤں، سوچا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیا دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ نہیں گیا؟ جا رہا ہے۔ باپ کا کبھی نہیں سوچتا کہ میں اپنی اولاد جوان اولاد جنازے کو لے کر قبرستان پہنچوں گا، جوان بیٹے کی اولاد جوان بیٹے کو باپ کاندھے پہ لا کے قبرستان لے جائے گا، کبھی نہیں سوچتا باپ۔ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، موت اپنے وقت پر مقرر ہے اور موت آگے رہے گی۔ اس لیے میرے دوستوں ہر ایک موت کی تیاری، ہر ایک بندہ موت کی تیاری کرے۔ اور یہ تیاری کیسے ہوگی؟ ہمارا 5 وقت مسجد میں آنا ہو، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، امانت داری سے چل رہے ہو، بد نظری سے بچ رہے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، کسی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، ہر ایک کو راحت پہنچا رہے ہوں، ہر ایک کو سکون پہنچا رہے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نورانی اور پاکیزہ زندگی میرے دوستوں جب بنے گی تو پھر میرے دوستوں ہم کامیاب ہوں گے۔ نورانی پاکیزہ زندگی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور من چاہے زندگی گزاریں گے تو میرے دوستوں زندگی گزر جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور ایک دن موت آئے گی اور ہم نے دنیا سے جانا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آخرت کی ہے وہ زندگی ہماری برباد ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے بنانے کے لیے ہر ایک کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھ دی، غیب کے اندر رکھ دی۔ اب اس کے لیے اللہ نے دنیا میں نبی بھیجے کہ نبی کی بات کو مانو، کامیاب ہوتے چلے جاؤ، اور شخص صوبے میں پڑے رہے تو نقصان اٹھاؤ۔ اس لیے ہمیں اللہ نے گولڈن چاند دیا ہے اور گولڈن موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کو گولڈن سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم اس بات سے پریشان نہ ہو، ابھی کیا کرتا ہے ہم نے اتنے گناہ کیے اور ہم کہیں بھی نہیں بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، اے نبی جی جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے ظلم ستم کیا اپنے اوپر اور گناہوں کی نحوست اپنے اوپر کری، اے نبی جی اعلان فرما دیجئے کہ جو سچی توبہ کرے گا، جو اللہ کی طرف آئے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ میرے میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی توبہ کرنے والا تو ہو، کوئی نیت کرنے والا تو ہو، کوئی سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تو ہو۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے 40 سال سے گناہ کیے، 50 سال سے گناہ کیے۔ اللہ تو فرمایا میرے دوستو یہ بھی نہیں کہتا معاف کرنے کے لیے، کوئی چیز کرنے کے لیے بھی نہیں کہتا کہ تم کو 200 رکعت نفل پڑھنے پڑے گی، سال بھر کے روزے رکھنے پڑیں گے، اتنا صدقہ کرنا پڑے گا تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنا ہی کہہ دے کہ میں تجھے اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنا ہی کہہ دے، اے اللہ میرے گناہ مجھے معاف کر۔ خدائے پاک کی قسم اگر اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہم دل میں اللہ سے توبہ کر رہے ہوں تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ ہارون کا واقعہ سنا؟ ہارون کے واقعے کے اندر کیا عبرت ملتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے تہمت لگائی اور زنا کا الزام لگایا تو لگا دیا الزام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، زنا کا الزام پیغمبر پر لگا دیا۔ ہارون نے نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، بہت بڑا اور لمبا واقعہ ہے، کیا جلال میں آ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ کیا گر گئے؟ سجدے میں گرنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تیرے قبضے میں نے کر دی ہے، جو چاہے اٹھ کر گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے اور جلال میں آنے کے بعد کہا اے زمین اس کو اندر لے لے۔ اور وہ کیا کہا اس نے؟ اے موسیٰ مجھے بچا لے۔ تو عذاب دیکھ لیا اس نے، زمین نے پکڑا اس کو اور گھٹنے چلے گئے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اس کو اندر لے لے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پیٹ تک چلا گیا۔ پھر وہ کہہ رہا اے موسیٰ مجھے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور اندر لے لے، وہ پورا اندر لے لیے، میں محل سودا سب کھجانا جانا سب اندر لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تمہارا دل بڑا سخت ہے، بڑا مضبوط ہے تمہارا دل۔ میرا بندہ کہتا رہا اے اللہ اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے۔ خدائے پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتے موسیٰ اگر مجھ سے ایک بار بھی کہتا کہ اللہ مجھے بچا لو، اس کو زمین سے باہر نکال، اس کو زمین سے باہر نکالے گا۔ اللہ اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنے کی تیار ہے۔ توبہ میرے دوستوں بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے زندگی ہے، ابھی تم مرو گے تھوڑی نہیں، تمہاری اچھی صحت ہے، تم بڑھیا چل رہے ہو، بڑھیا کھا رہے ہو، کوئی بیماری نہیں تمہیں موت کہاں آئے گی۔ یہ میرے دوستوں دھوکہ ہے شیطان کا، شیطان دھوکہ دیتا ہے، موت کہاں آئے گی۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، ابھی ہمارے وہاں بارش نہیں ہو رہی، اب بارش ہونی نہیں،
موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا اللہ بارش ہو نہیں رہی، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنی قوم کو لے کر میدان میں کھلے میدان میں اور دعا کرو میرے سامنے میں بارش کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہے شریعت میں بارش کی ضرورت ہے، اب پورا زمین سوکھی ہوئی ہے، کئی مرتبہ سے کئی سال سے بارش نہیں ہو رہی، کہیں سالی ہو گئی، اناج کی کمی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچ رہے کہاں قوم کے پاس، قوم کو لے کے میدان میں پہنچے اور دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہی اللہ بارش کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم بارش تو کر دیں تمہارے، ہم بارش تو کر دیں، مگر تمہارے مجمع میں ایک بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اس کی نوست سے بارش نہیں ہو رہی، اسے کہو کہ اس میں سے نکل جائے، اس میں سے نکل جائے تو ہم بارش بول سنیں ہم بارش کر دیں گے، برسا دیں گے پانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر جلال میں آ گئے، ایک آدمی کی وجہ پوری قوم پریشان، اب اعلان کرے کون ہے گنہگار پاپی جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، نکل جائے مجمع سے باہر۔ اب جو گنہگار ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، ہر آدمی اپنے گناہ کو جانتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، چھپ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کو تم سن نہیں سکتے، جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو عرش پہ سنتا ہوں۔ سمجھ گئے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ بات بدل کر کے بات بدل کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اعلان کرے ابھی نکلو مجمع سے باہر۔ اب جو گنہگار ہے وہ جانتا ہے میں ہوں گنہگار، اور وہ سمجھ گیا کہ بھائی اب بڑا معاملہ پھنس گیا، پوری قوم ہے، پوری برادر ہے، پورا محلہ ہے، پورا گاؤں ہے، قصبہ ہے، سارے لوگ ہیں، ابا بھی ہے، چچا بھی ہے، نانا بھی ہے، پھوپھا بھی ہے، اب سب جان جائیں گے۔ آدمی گناہ بس اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے نا، اللہ سے کم نہیں، اللہ سے جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بچاتے ہیں، اور جو ان کے اندر ایمان و تقوی نہیں ہوتا وہ دوسروں سے بچاتے ہیں کہ فلاں دیکھ نہ پائے مجھے۔ اب یہ پریشان کہ میں ہی ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کرے بھائی نکل جلدی سے اس میں سے۔ اب وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ توبہ۔ اے اللہ آج تو پوری قوم کے سامنے دلیل ہے، آج تو میرے محلے والے، بستی والے، گاؤں والے، میرے ابا اماں سب پوری برادری پوری قوم جان جائے گی کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ اے اللہ ان سب سے رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ان سب کی رسوائی سے مجھے بچا لے، اور تو ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی شیعہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد تیری بات مان کے زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ آج اس رسوائی سے مجھے بچا لے۔ اب وہ دل میں اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ اب وہ جب توبہ اس نے سچی کی، اللہ نے پانی برسا، پانی برسنے لگا۔ اسلام کا عجیب میں پڑ گیا ہے، کوئی مجمع سے نکلا بھی نہیں اور پانی بھی برسنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ اسلام پھر وہی آئے پوچھا ہے نا کوئی نکلا نہیں مجمع سے، پھر آپ کہہ رہے تھے کہ میرے مجمع میں کوئی پاپی ہے گنہگار ہے وہ نکلے تو پانی برسے، اور کوئی مجمع سے نکلا بھی نہیں آپ نے پانی برسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے، ایک میرا بندہ تھا گنہگار تھا پاپی تھا، میرے بندے نے مجھ سے صلح کی، صلح ہو گئی اس سے میری، اب میری صلح ہو گئی، میرا ہو گیا، میرا ہی تو تھا میرا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے وہ ذرا ہمیں بتا دیجیے، آپ کیا نام ہے اس بندے کا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب پہلے گنہگار تھا تب تو بتایا نہیں، اس کو میرا ہو گیا کہاں بتاؤں؟ ابھی رو لو اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائیوں میں، اور جتنے صغیرہ گناہ ہوئے، جتنے گناہ ہوئے اللہ خدا پاک کی قسم معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہر ایمان والے کو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا نہیں۔ اب یہ چیزیں میرے دوستوں کب تک ہماری زندگی میں رہیں گی؟ ہم مسجد والی محنت میں لگے، مشورے میں لگے، اور یہاں پر جڑیں، نمازوں کے اندر آئیں، فکر کریں اپنی بستی کے اندر ایک ایک مسلمان کی فکر کر کے انہیں نگر مسجد میں لائیں۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دعا جی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، سہولیت کا زمین میں معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو کرم فرما۔ اے اللہ آپ تو اپنے ایک ایک بندے کو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ جتنی بھی شیاداریاں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ اگر ساری دنیا کو بھی جنت میں داخل کر دیں آپ، تو آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اے اللہ آج ہم تیری بارگاہ کے ساتھ بارگاہ میں اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں معاف کر، اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ جو ہے ظاہر فرما دے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوں۔ اے اللہ ہماری قبر کو، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ایک ایک گناہ آپ ہمارے جانتے ہیں، اے اللہ جو ہم نے راتوں میں کیے وہ بھی جانتے ہیں، اے اللہ جو ہم نے چھپ کے کیے وہ بھی آپ جانتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے مولا تیری بارگاہ میں تیرے آگے تیرے بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر تو معاف فرما دے گا تیرا کچھ نہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کا ایمان کو خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے، اس بستی کو آباد فرما دے۔ اے اللہ یہاں سے دین کے داعش شہدائی پیدا فرما دے، اے اللہ یہاں سے دین کے داعش شہدائی پیدا فرما دے۔ اے اللہ کتنے لوگ تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں کیسے کیسے تقاضوں کو داب کر اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، اے اللہ اب سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، اب کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کچھ نہ کیا، اے اللہ صرف گناہ ہم نے کیا ہے۔ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا قبر کے اندر؟ اے اللہ اگر تیری رحیمی نہ ہوئی، اے اللہ تیری کریمی نہ ہوئی تو اللہ ہم کو برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بہنیں بے نگاہ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرما دے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، سب کو دنیا کے اندر راحت اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ موت تک اپنے گھر میں آنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے در سے نہ ہٹا، اے اللہ تو اپنے در سے ہٹا دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہمارے کام بن جائیں۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا لے، اپنے در پر موت تک آنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے نہ ہٹا، ہمیں اپنے در پہ موت تک آنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پلانے والا بنا دے، ہم سب حوض کوثر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی پینے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کے جنت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں کے اللہ جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا کے ذات میں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو 5 وقت نماز سے پابند بنا دے۔ اللہ ہم نے اگر اپنے ماں باپ کی اللہ نافرمانی کی ہو، یا ان کے دل کو دکھایا ہو، یا انہیں کوئی تکلیف دی ہو، اللہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو بھی ناراض ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ ان کے حق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، اللہ کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ ویسے ہی ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فطرت کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ مانگا ہم نے اپنے گمان کے مطابق، اللہ تو عطا فرما دے اپنی شان کے مطابق، اے اللہ اپنی شان کے مطابق تمام چیزیں عطا فرما دے۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت کے فیصلے فرما، دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں جانے جانے جو غلطی میں معاف فرما۔ سبحان رب العزت عما یصفون، الحمد للہ۔